مولانا نصرت بخاری صاحب اپنے اللہ کی سب سے بڑی نشانی پر تبصرہ اور بیان کیوں نہیں دیا؟ سب سے بڑی نشانی چاند پر لکھا ہوا نام علی ہے۔ مولانا نصرت بخاری کیا آپ اللہ کے نام علی اور امام علی کے نام کو نہیں مانتے؟ آپ امام علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چاند پر موجود علی کے نام پر خاموش ہیں۔ کیا آپ مولانا نصرت بخاری چاند پر نام علی کے حوالے سے اپنا بیان دیں گے یا خاموشی اختیار کریں گے؟ www.alinaimonmoon.com اس جگمگاتے چاند نے شیطان اور اس کی پارٹی کے لیے کیا آگ لگا دی ہے؟ چاند پر امام علی کا نام ہر جیوت پرانی پر چمک رہا ہے جو انہیں صحیح راستے کی یاد دلاتا ہے۔ بھگوان شیو، گوتم بدھ، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا ہے، اس طرح امام علی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شیو کو چاند پر علی کے نام کا راز معلوم تھا، اس لیے اس نے چاند کی مورتی اپنے سر پر تاج کی طرح رکھ دی۔ چاند بھگوان شیو کی علامت بن گیا کیونکہ شیو نے اسے ہر جگہ استعمال کیا۔ اس کتاب میں ہم نے ثبوت دکھایا ہے کہ لفظ ہندو خالص عربی لفظ ہے۔ ہم نے دکھایا ہے کہ ہندو نشان اوم ایک عربی لفظ ہے جسے عربی میں علی کہا جاتا ہے۔ ہندو مت میں شیو کو اصل میں شی کہا جاتا ہے اور عربی میں شیعہ کو اصل میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ شیوا نام کی جڑیں عربی اور قرآنی لفظ شیعہ میں ہیں۔ اس طرح عربی لفظ شیعہ صغیر پاک و ہند میں شیوا بن گیا۔ ہندو کہتے ہیں کہ بھگوان شیو کو تمام علم تھا۔ اس طرح بھگوان شیو یقینی طور پر جانتے تھے کہ علی نام چاند پر موجود ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے بھگوان شیو نے اپنے سر پر ایک بت شبیہ چاند کا مجسمہ بطور تاج رکھا۔ بھگوان شیو ہندوؤں کی آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے تھے کہ چاند کی سطح پر علی کا نام ہے اور علی کا نام بھگوان شیو سے بلند ہے۔ بھگوان شیو جانتے تھے کہ چاند پر امام علی کے نام کا راز مستقبل میں کھل جائے گا۔ اس طرح بھگوان شیوا نے اپنے سر پر چاند کی مورتی رکھ کر امام علی کے اختیار اور طاقت کا اظہار کیا۔ لہذا ہندوؤں کو اپنے لیڈر شیو کی مثال پر عمل کرنا چاہیے اور علی کا نام اپنے سر پر تاج کی طرح پہننا چاہیے۔ ہندو امام علی کے شیعہ بن جائیں۔ بھگوان شیو نے اپنی پیشانی پر عربی حرف با بھی لکھا ہوا تھا۔ بھگوان شیو کی پیشانی پر لکھا ہوا عربی حرف با تقریباً ہر ہندو پینٹنگ پر لکھا ہوا ہے۔ اس یوٹیوب ویڈیو میں شیو کی ایک پینٹنگ بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں شیو کی پیشانی پر عربی حرف با لکھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ عربی حرف با میں ہندو مت میں ایک نقطے پر مشتمل ہے جسے بندی کہتے ہیں۔ ہندو اکثر اس بندی کو ماتھے پر استعمال کرتے ہیں۔ ہندو مذہب میں تمام مخلوقات اور کائنات بندی سے شروع ہوتی ہے۔ امام علی نے فرمایا کہ وہ حرف با کے نیچے نقطہ ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، جیسا کہ ہم اس کتاب میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ بھگوان شیو کی پیشانی پر عربی حرف با لکھا ہوا ہے جو امام علی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بھگوان شیو کے سر پر چاند امام علی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہندو نشان اوم دراصل علی عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اصلی چاند امام علی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا ہندوؤں کو مزید ثبوت کی ضرورت ہے؟ اللہ کا نقطۂ امام علی جس نے تمام انسانوں کے بنائے ہوئے نجس نقطوں کو مٹا دیا اور منافقوں کا بیڑا گرک کر دیا۔ امام علی خدا کا ذرہ، وہ نقطہ جہاں سے تمام تخلیق شروع ہوتی ہے۔ چاند ایک نقطہ جس میں چاند پر امام علی کا نام ہے۔ سنی شیخ حافظ سلیمان ابن القندوزی حنفی کی لکھی ہوئی سنی کتاب جنت المواد داتا میں انہوں نے درج کیا ہے کہ امام علی نے فرمایا، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا باقی ہے اس کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا تمام علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا تمام علم اس کی بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا تمام علم باب میں ہے، اور میں علی کے با کے نیچے نقطہ ہوں۔ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا باقی ہے اس کا علم قرآن میں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اس میں پورے قرآن کا علم موجود ہے۔ قرآن کی سورہ فاتحہ کا آغاز 3 عربی الفاظ بسم اللہ سے ہوتا ہے جس کا مطلب اللہ کے نام سے ہے۔ بسم اللہ کے 3 الفاظ میں ہمیں وہ تمام علم ملتا ہے جو قرآن کی سورہ فاتحہ میں ہے۔ قرآن میں بسم اللہ عربی حرف با سے شروع ہوتا ہے جس میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ عربی میں حرف با انگریزی میں بی کے برابر ہے۔
عربی میں حرف با ایک نقطے پر مشتمل ہے۔ نقطے کے بغیر عربی میں کوئی حرف با نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک ہر چیز کا علم موجود ہے، اور قرآن کا خلاصہ قرآن میں موجود عربی حرف با کے نقطے میں ہے۔ عربی حرف با نقطے کے بغیر کبھی بھی حرف نہیں بن سکتا۔ امام علی علیہ السلام وہ نقطے ہیں جس میں تخلیق کی ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع کائنات میں چاند کو ایک نقطہ بنایا ہے جس کی سطح پر عربی میں علی کا نام ہے۔ تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تمام مخلوقات کو بتا رہا ہے کہ امام علی ہر چیز کا علم رکھنے والی ہستی ہے۔ امام علی وہ نقطہ ہے جہاں سے تمام مخلوقات کا آغاز ہوتا ہے اور تمام علم کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ امام علی نقطے سے پھیلتا ہوا علم ہے جو ہر چیز کو تخلیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو امام علی کا فلسفہ نقطۂ نظر دکھانا چاہتا ہے، اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے تو تخلیق کی ابتدا نقطے سے کرتا ہے۔ ہر ایک تخلیق ایک نقطے سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان، جانور، پودے، یہ سب نقطوں سے بنائے گئے ہیں جنہیں ہم بیج اور ایمبریو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیج خود نقطوں سے بنائے گئے ہیں جنہیں ہم ایٹم کہتے ہیں۔ گیسیں، معدنیات اور روشنی سب جوہری نقطوں سے بنا ہے۔ اگر ایٹم مزید بکھر جائیں تو ہمارے پاس الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور فوٹون ہیں، وہ سب نقطے ہیں۔ اگر ہم سورج، چاند، زمین اور دیگر تمام سیاروں کی طرف دیکھیں تو بلا شبہ یہ سب نقطوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیاروں کے مدار بھی سرکولر ہیں جو ایک نقطے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تمام تخلیق نقطہ قانون سے گھری ہوئی ہے۔ جب بھی تخلیق شروع ہوتی ہے ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لائن نہیں بنائی جا سکتی اگر اسے بنانے کے لیے کافی نقطے نہ ہوں۔ حروف با، تا، سا، آپ کوئی دوسرا حرف نہیں لکھ سکتا اگر اسے بنانے کے لیے کافی نقطے نہ ہوں۔ دائرہ، مسدس کاغذ پر کسی بھی شکل کو بنانے کے لیے اسے مکمل کرنے کے لیے کافی نقطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹی وی اسکرینوں میں ہمیں پکسلز ملتے ہیں، وہ روشن نقطے ہیں۔ ان روشن نقطوں کے بغیر ٹی وی اسکرینیں کام نہیں کر سکتی۔ نقطہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، فاصلے پر یہ ایک نقطے کی طرح لگتا ہے۔ شروع میں انسان اپنی ماں کے پیٹ میں صرف ایک نقطہ ہوتا ہے اور پھر وہ نقطہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کچھ دور سے پورے بالغ انسان کو دیکھا تو وہ پھر ایک نقطے کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ قرآن کی سورہ 21 آیت 30 میں فرماتا ہے، کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو الگ کیا اور پانی سے ہر جاندار کو بنایا، پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کائنات ایک نقطے والی چیز تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی اور نقطے نے کھربوں کہکشاؤں کے ساتھ ایک بڑی کائنات بن گئی۔ لیکن اگر ہم کائنات کو بہت دور سے دیکھیں تو یہ دوبارہ ایک نقطے کی طرح نظر آئے گی۔ در حقیقت پوری کائنات بڑے اور چھوٹے نقطوں سے بنی ہے۔ ہر چیز امام علی کی دسترس میں گھری ہوئی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی تخلیق شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز ایک نقطے سے ہوتا ہے جو امام علی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ولایت ہر چیز کو گھیرے ہوئے نقطے کا قانون ہے۔ امام علی خدا کا ذرہ ہے، وہ نقطہ جو ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے اور ہر چیز پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ 36 آیت 12 میں فرماتا ہے۔ قرآن سورہ 36 آیت 12، بے شک ہم ہی بے جان کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے آگے کیا اور جو کچھ چھوڑا اسے لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک ظاہر امام مبین میں محفوظ کر رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ ظاہر امام ہیں جن کی ذات میں اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ لہذا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے تو اس کی ابتدا امام علی کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام مبین کو ظاہر کرنے کے لیے چاند پر علی کا نام ظاہر کیا ہے، اور اسی طرح اس نے اس وسیع کائنات میں چاند کو ایک نقطہ بنا دیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ امام علی علیہ السلام ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کائنات میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں ظاہری شکل نشان زدہ اور قابل توجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے امام علی علیہ السلام کو ظاہری شکل، مرئی شکل، نشان زدہ شکل کے لیے پیدا کیا ہے۔
ماہر طبیعیات پال ڈیرک نے کہا، جگہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی جگہ، جب تک کہ اس کے مرکز میں کوئی شخصیت کھڑی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو کائنات کی بنیادی شخصیت بنایا ہے تاکہ رحمان کو پہچانا جا سکے۔ اس سلسلے میں طارق بن شہاب نے پوچھا، اے امیر المومنین، امام علی کے امام کے فضائل بیان فرمائیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، امام کی کسی ایک صفت کو بھی پہچاننے کا ہنر اور مشاہدہ کس کے پاس ہے، اس کی تصویر ادراک کر سکتا ہے؟ جب وہ امام کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زمین و آسمان عاجز ہو جاتے ہیں۔ امام وہ ہے جو کائنات کے مرکزی نقطہ میں ہے، اس تمام مدار کا محور ہے۔ امام ان تمام چیزوں کا راز ہے جس کا وجود ممکن ہے۔ امام خالق الہی کی کرن ہے۔ امام عظیم ترین اور عظیم کی عظمت ہے، آسمانوں اور زمین کی عزت۔ یہ روایت حدیث طارق کے خطبہ کا صرف ایک مختصر حصہ ہے۔ چاند اس وسیع کائنات میں ایک نقطہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے امام علی کا نام چاند پر رکھا ہے۔ اس طرح امام علی وہ نقطے ہیں جہاں سے تمام مخلوقات کا آغاز ہوا۔ امام علی کا نام چاند پر لکھا ہے اور مصنف علی رضوی نے چاند پر امام علی کے نام کے بارے میں 370 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب انگریزی میں ہے لیکن گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے آسانی سے اردو زبان میں ترجمہ کی جا سکتی ہے۔ کتاب کا نام ہے چاند کی نشانی نازل ہو گئی، اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ چاند پر امام علی کا نام اللہ کی فتح کا جھنڈا ہے۔ کتاب www.alinemonmoon.com سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ چاند پر امام علی کے نام کے حوالے سے کراچی، پاکستان میں 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کی مکمل ویڈیو یوٹیوب پر اردو زبان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے چاند کانفرنس پر امام علی کے نام کا صرف 10 منٹ کا ویڈیو ٹریلر دکھایا ہے۔ www.alinemonmoon.com خصوصی شرکت کرنے کے لیے جو ناروے سے تشریف لائے ہیں مبلغ اسلام علامہ سید طاہر علی کاظمی صاحب کو کہ وہ اپنا خطبہ پیش کریں۔ علامہ سید طاہر علی کاظمی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ دیکھیں چاند پر کتنے سال ہو گئے ہم کہانیاں سنتے، چاند پہ بڑھیا رہتی ہے۔ یورپ میں لکھا فیس ان دا مون، چہرہ ہے چاند کے اوپر۔ کوئی کہہ دے چاند کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیر لگی ہوئی ہے، کوئی کچھ کہہ دے، کہا گوہر شاہی ہے یہاں کی، کسی نے کہا اس کی تصویر ہے۔ ساری دنیا نے مان لیا انسانیت کا مزاج ہے ایسا کہ جو بھی بے مقصد بات ہو اسے مان لیتے ہیں، کہ جو بے مقصد بات ہو اسے مان لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ مقصد نظر آئے اس کو ماننے سے رک جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جہاں مقصد ہے وہاں فضل ہے، جہاں فضل ہے وہاں حسد ہے۔ واہ 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 واہ، یا علی یا کیا کہنے مولانا، سبحان اللہ۔ جہاں فضل ہے وہاں حسد ہے، وہاں حسد ہے۔ بھئی دیکھیں کوئی یہ فضیلت بھی علی کو مل گئی، یا علی یا علی۔ بھئی یہ فضیلت بھی علی کو مل گئی۔ مجھے حیرانی ہے کہ مسلمان علی کا نام لینے سے کیوں گھبراتا ہے۔ علی آئے تو اسلام آیا، علی نے آنکھ کھولی تو حکمت کے در کھلے، علی بولے تو قرآن کو زبان ملی، علی نے ہاتھ اٹھایا تو عدالت کو میزان ملی، علی چلے تو توحید کے چراغ چلے، علی بڑھے تو کفر کی ظلمت بھاگی، علی سوئے تو رسالت کی قسمت جاگی، ارے بستر پہ قدم تو نفس اللہ بنے، خیبر میں علم تو ید اللہ بنے، منظر کوسین پہ نظر تو عین اللہ بنے، کوسین علی کے کنارے، کونین علی کے سہارے، بگڑے تقدیر اسلام تو رسالت علی کو پکارے، ارے تم کس اسلام میں چل پڑے پیارے، علی کو چھوڑ کر کنارے کنارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پھر عطا کیجیے علامہ عزت، سبحان اللہ، پھر عطا کیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ جہاں جہاں توحید کی عبادیت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے، بے شک، جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں وہاں علی کی خلافت ہے، جہاں اسلام کا اقتدار ہے وہاں علی کی ہدایت ہے۔ ارے تم علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا شکایت ہے؟ علی کا نام لینا مومنوں کی عبادت ہے، علی کا نام لینا مجاہدوں کی عادت ہے۔ کیا کہنے، نام علی مشکل کشا ہے، یہ جبریل جانتا ہے۔ علی کا نام جیت کی علامت ہے، قومی ٹیم مانتی ہے۔ علی کا نام فتح کی ضمانت ہے، پاک فوج جانتی ہے۔ سبحان اللہ، سارا جہاں علی سے سارا جہاں پڑھ رہا ہے، علی سے سارا سماج چل رہا ہے۔ ہر دم علی علی ہے، ہر قدم علی علی ہے، نگر نگر علی ہے، گلی گلی علی ہے۔ پہلے زمین پر بھی علی علی تھا، آج چاند پر بھی علی علی۔ نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہ ہر مقام پر کائنات میں علی اس لیے ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، 62ویں سورۃ الجمعہ کی 5ویں آیت ہے یہ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کیسا ہے؟ وہ عظیم فضل والا ہے۔ اب جسے رب کائنات عظیم کہے کتنا بڑا فضل ہوگا۔ رب کائنات کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جس فضل کو عظیم کہے اس فضل کا تاثر کائنات میں ہر مقام پر نظر آئے۔ حیدری، اس فضل کا تاثر کائنات میں ہر مقام پر نظر آئی۔ بے شک، اس لیے ہر جگہ علی علی ہے کہ اللہ اور رسول نے چاہا ہے کہ علی علی ہو۔ اتنا بڑے خدا نے وہ بنایا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے، توجہ رکھیے گا، مشارق الانوار بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ایک مرتبہ خطبہ دیا ہے مولا علی علیہ السلام نے مشارق الانوار میں، اور ایک خطبہ جو مولا کا ہے وہ طالب جوہری صاحب نے اپنی جو کتاب لکھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، اس میں خطبہ افتخاریہ کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں بالکل ایسی ہی کیفیات ہیں خطبہ افتخاریہ میں، لیکن انہوں نے بالکل آخری حصہ دیا ظہور مہدی علیہ السلام کی جو علامات ہیں ان کے متعلق۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مولا علی علیہ السلام سے سلمان اور بوذر نے پوچھا ہے، روایت شیعہ روایت ہے، سلمان اور بوذر نے، تو مولا علی علیہ السلام، لمبی بات ہے آخری حصہ پیش کر رہا ہوں، کہا یا سلمان انا ابو کل مؤمن و مؤمنہ، اے سلمان میں ہر مومن اور مومنہ کا باپ ہوں۔ یا علی انا طامۃ الکبریٰ، ارے میں وہ سب سے بڑی، یہ قیامت کے نام ہے، میں سب سے زیادہ بڑا گرا دینے والا ہوں، فنا کر دینے والا۔ انا الحاقۃ انا القاریۃ انا الغاشیہ، ارے میں ہی ہوں حاقہ، میں ہی ہوں القاریہ، میں ہی ہوں الغاشیہ۔ اللہ اکبر۔ انا الممتحنۃ النازلہ، میں علی ہوں جو نازل ہونے والا امتحان ہوں۔ اور کہا وَنَحْنُ آیات وَالدَّلَالَاتُ وَالْحُجْبُ وَالْوَجْهُ اللہ، اور اے سلمان ابوذر ہم اہل بیت ہیں کہ جو اللہ کی آیات ہیں، ذات کی دلیلیں ہیں، اللہ کے حجاب ہے، اللہ کے تعارف کی وجہ جالی جالی۔ بات ختم نہیں ہوئی، آیت روایت جاری ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے جھوم کے سلمان کی طرف دیکھا
اور اس مقام کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر انی کتب اسمی علی العرش فاستقر، یقیناً اے سلمان جب میں نے اپنا نام عرش پہ لکھا تو وہ قائم ہوا، وعلی السماء فقامت، آسمانوں پہ لکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، وعلی الارض فرشت، اور جب زمین پر لکھا تو بچھ گئی، وعلی الجبال فرست، میرا نام پہاڑوں پر لکھا تو وہ زمین میں گڑ گئے، اللہ اکبر، وعلی الریح فضرت، اور جب ہوا پہ لکھا وہ چلنے لگی، وعلی البرق فلمع، جب بجلی پر لکھا وہ چمک اٹھی، اللہ، یہ علی کا نام ہے، جب بجلی پر لکھا تو وہ چمک اٹھی، وعلی الدرک فہمع، بارش کے قطروں پر لکھا تو وہ گرنے لگے، وعلی النور فسطع، اور جب نور پر لکھا وہ روشن ہو گیا، وعلی السحاب، اور وہ فدمع، جب بادلوں پر لکھا وہ برسنے لگے، وعلی الرعد فخشع، میرا نام جب بجلی کی کڑک پر لکھا گیا وہ خضوع و خشوع سے گڑ گڑانے لگی، وعلی اللیل فالدجا واظلم، اور جب رات پر لکھا تو وہ کالی ہو گئی، تاریک ہو گئی، وعلی النہار فالنار والتبسم، اور جب دن پر لکھا میرا نام تو وہ روشن ہوا، مسکرا اٹھا۔ اب بتاؤ کائنات کی جب ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے تو اگر چاند پر ایک واحد چیز ہے جس پر علی کا نام نہیں ہوگا، صرف ایک چاند رہ گیا جس پر نہیں ہونا۔ کائنات کی ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے تو صرف چاند رہ گیا۔ مولا نے کہاں پہ کہا کہ میرا نام چاند پر نہیں ہوگا؟ ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے۔ کی بات تھی ثقافت کی، اب آپ کی شریعت کی بات ہے کہ بھیا تہذیب و ثقافت تو جڑی ہوئی ہے چاند سورج سے، ستاروں سے، آفتاب سے، بروج سے، لیکن آپ کی شریعت بھی خارج نہیں ہے چاند سورج سے۔ بغیر اس کے ایک قدم شریعت اور فقہ نہیں چڑھ سکتی، لڑکھڑا کے گر جائے گی۔ اس لیے کہ سورج سے تشبیہ دی قرآن میں اللہ نے نبی کو، چاند سے تشبیہ دی امام کو، علی کو، اور نبی نے اپنا پورا دین علی کے حوالے کر دیا، یعنی سورج نے اپنے حقوق چاند کو دے دیے۔ اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی، چاند سے چلے گی۔ کیا بابا کر رہے ہیں آپ؟ جیسی بابا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اتنے سننے میں اتنے مزے میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اجر دینا آپ بھول جاتے ہیں۔ کون سنائے گا آپ کو یہ باتیں؟ شریعت سورج سے نہیں چل رہی، شریعت چاند سے چل رہی ہے۔ اگر چاند نہ نکلے تو عید نہیں ہوتی۔ چاند نہ نکلے تو رمضان نہیں ہوتا۔ ارے اگر آج نہ نکلے تو عید میلاد النبی گیا۔ چاند نکلے تو توحید کا کام ہو، چاند نکلے تو اول توحید، دوسرے روزے، واجب روزے رکھے نہیں جا سکتے جب تک چاند نہ ہو، روزے بھی چاند، اگر چاند نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاند نہ نکلے تو جہاد نہیں ہوتا، چاند نہ نکلے تو خمس نہیں ملتا۔ اور کوئی یہ پوچھے تم تو کہتے ہو 12 امام، چاند تو ایک، احمق، چاند تو ایک ہی ہے لیکن سال میں 12 بار چڑھتا ہے۔ اول انا محمد، آخر انا محمد، واسط وکل انا محمد۔ چاند ایک ہی ہے، محمد ایک ہے، کبھی علی بن کے آیا، کبھی حسن بن کے آیا، کبھی حسین بن کے آیا۔ ہاں شریعت جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے، اس لیے کہہ دیا جنتری نہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ آج چاند جو ہے 3 دن
تحت الشعاع اور اقرب میں رہے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ سورج کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں صاحب، سورج تو بادشاہ ہے، اس کے پیچھے عقرب نہیں لگ سکتا، لیکن چاند کے پیچھے عقرب لگا ہے، وہ بھی 3 عقرب پیچھے لگے. یہ کیا ہوا؟ سورج نکلا، سب چیزیں نمایاں ہو گئی. ادھر سورج ڈوبا اور جیسے ہی چاند نکلا سب نکل پڑے، چور بھی نکل پڑے، سانپ بھی نکل پڑا، بچھو بھی نکل، حشرات الارض کیڑے رینگنے لگے. پتہ چلا جب چاند کا دور آتا ہے تو سب کچھ بلانے لگتے ہیں. تو بھائی سورج کا دور ختم ہوا، چاند کا دور قیامت تک جا رہا ہے. آپ کی شریعت سورج سے نہیں جڑی ہوئی ہے، چاند سے جڑی ہوئی ہے. اور غالب نے یہی کہا کہ سورج کے بعد آپ کو چاند کو ماننا ہے. چاند کو ماننا ہے تو چاند جو ہے وہ علی ہے. Ali Rizvi is author of book titled The Sign on Moon Has Been Revealed, Islam Will Take Over the World. The book titled The Sign on Moon Has Been Revealed, Islam Will Take Over the World can be downloaded from www.alinaimonmoon.com.